بسم الله الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی قدر تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، کامیابی کے لیے، ان کے رشد کے لیے، ان کی نجات کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے۔ جیسا کہ آیات میں بھی ہمیں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور روایات میں صراحت کے ساتھ امام حسن عسکری علیہ السلام سے، بلکہ امام عصر علیہ السلام کا یہ فرمان ہمیں ملتا ہے، لی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمام عالم جس ہستی کے ظہور کے انتظار میں ہے، وہ ہستی فرماتی ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میرے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ جب امام علیہ السلام کے لیے زہرا مرضیہ کی ذات گرامی بہترین نمونہ عمل ہے، تو ہم جیسے انسانوں کے لیے بھی بہترین نمونہ عمل ہے۔ اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں، آئیڈیل قرار دے دیں، اسوہ قرار دیں، تو یقیناً ہمیں بھی نجات ملے گی، ہم بھی ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو مختلف پہلو میں سے ایک پہلو حضرت زہرا کی سیرت میں ہمیں جو نظر آتا ہے وہ استقامت ہے، وہ ثابت قدمی ہے۔ حق کا انتخاب کرنے کے بعد، حق کی شناخت کے بعد، حق کی خاطر اور حق کے دفاع کی خاطر، حق کی تبیین کی خاطر، حق کی روشنگری کی خاطر جتنی استقامت اور ثابت قدمی زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی میں ہمیں نظر آتی ہے، تاریخ میں اس کی کوئی مثال ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ جیسا کہ استقامت کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ وہ افراد جو اللہ کو اپنا رب قرار دینے کے بعد اس رب کی ربوبیت کے زیر نظر جب استقامت کرتے ہیں، تو اس استقامت کے نتیجے میں، اس استقامت کے برکات و آثار میں سے ایک یہ ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، عالم ملکوت سے ان کی مدد کے لیے، ان کی نصرت کے لیے خدا کی مدد اور نصرت شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس استقامت کا نتیجہ یہ ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان کی زندگی میں نہ خوف ہوتا ہے، نہ حزن و غم ہوتا ہے، ان کا ہم و غم اور پوری توجہ حق کی حمایت، حق کی تبیین اور حق کی ترویج ان کی زندگی کا محور بن جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ولایت کی حقیقت، مولا امیر علیہ السلام کی حقانیت، مولا امیر علیہ السلام کی معرفت کے بعد، مولا امیر علیہ السلام کی ولایت کی خاطر، اس کی تبیین کی خاطر، اس کے دفاع کی خاطر، اس کی حمایت کی خاطر جتنی استقامت اور جتنی ثابت قدمی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے دکھائی ہے، اس کی تاریخ میں ہمیں مثال نہیں ملتی ہے۔ وقت کے جو ارباب اقتدار سے، ان سے بے خوف ہو کر، ظاہراً ایک خاتون ہے، ایک صنف نازک سے تعلق رکھنے والی ذات ہے، اس کے باوجود ارباب اقتدار اور جن کے اختیار میں طاقت ہونے کے باوجود، اقتدار ہونے کے باوجود بے خوف ہو کر مولا امیر علیہ السلام کا دفاع کرنے والی ذات ہے۔ اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی استقامت نہ ہوتی، اگر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ثابت قدمی نہ ہوتی، تو پیغمبر کے وصال کے بعد عالم اسلام میں جو حوادث رونما ہوئے تھے، اگر زہرا مرضیہ کی استقامت آمیز تربیت نہ ہوتی، خود کی استقامت نہ ہوتی، خود کی ثابت قدمی نہ ہوتی، زہرا مرضیہ کی اولاد کی ثابت قدمی نہ ہوتی، حسین علیہ السلام کی ثبات قدمی نہ ہوتی، زینب کبریٰ کی استقامت نہ ہوتی، حسن مجتبیٰ کی دلیری اور تبیین گری نہ ہوتی، تو اسلام نے ختم ہونا تھا۔ اسلام ابھی باقی ہے۔ اسلام کے زیر سایہ ہم اگر ہدایت پا رہے ہیں تو زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کی استقامت، ان کی ثبات قدمی کا ہی نتیجہ ہے۔ امامت کی تبیین کرتے ہوئے، امامت کی روشنگری کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہے، جعل اللہ طاعتنا نظاما للملہ و امامتنا امانا من الفرقہ۔ پروردگار عالم نے اگر ہماری اطاعت کو، ہم اہل بیت علیہم السلام کی اطاعت کو انسانوں پر واجب قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے، تو فقط ہمارے اقتدار شو کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ نظاما للملہ، اس ملت کے لیے ایک سسٹم کی ضرورت ہے، اس ملت کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے لیے اجتماعی نظام،
ہماری اطاعت کے زیر سائے میں ہی نظام الہی تشکیل پائے گا۔ وَإِمَامَتَنَا أَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ، فرقوں میں بٹ کے انحراف ہونے سے، منحرف ہونے سے، ضلالت و گمراہی میں گرفتار ہونے سے بچانے کے لیے پروردگار عالم نے جو الہی نظام مقرر کیا ہے اسی نظام کا نام امامت ہے۔ تو دربار میں جا کے امامت کی اس حد تک اس کی حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ پوری زندگی، مختصر زندگی جو گزری ہے، پوری زندگی سراسر استقامت، سراسر ثبات قدمی کی صفت اور حالت ہمیں نظر آتی ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ حضرت زہرا کی استقامت کا واسطہ ہمیں بھی اسلام کی راہ میں استقامت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔